بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک عورت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی 48 سوالات لے کر کے۔ شرعی سوالات تھے، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچی۔ اس نے 48 سوالات پوچھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کتنے بڑے امام، 13 صدیوں سے جن کو فالو کیا جا رہا ہے، تابعین کے زمانے سے، یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد کے دور سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے شریعت کو لوگوں کے لیے آسان بنا کر پیش کیا۔ اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے علم والے۔ تو جب عورت نے ان سے 48 سوال کیے، ان کے شاگرد کہتے ہیں جو اس مجلس میں موجود تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 32 سوالوں کے جواب میں کہا انا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، اور بقیہ سوالوں کا جواب دیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان سے ایک مجلس میں ایک بار میں 50 سوالات کیے گئے اور انہوں نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آج کے اس زمانے میں یہ وبا کتنی پھیل چکی ہے، یہ مرض کتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر وہ شخص جسے مسئلے کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے وہ لوگوں کو مسئلے بتانے لگتا ہے، ہر سوال پر اپنے جواب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم تو عالم، جو لوگ شریعت کو پڑھے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو شاید قرآن پاک کو دیکھ کر بھی ایک صفحہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ مسئلہ بتانا تو ایک طرف، اس سے بڑھ کر اپنی رائے رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بسا اوقات قرآن و حدیث پیش کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ میرا تو نظریہ یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے۔ جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ دراصل یہ جو فتویٰ ہے نا، یعنی کسی بھی شرعی سوال کا شرعی جواب دینا، دینی مسئلے کو بتانا، یہ فتویٰ جس کو کہتے ہیں ہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنیچر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، ان کی طرف سے نائب بنتے ہوئے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ یہ کتنا اہم اور پرخطر اور خطرناک ہے کہ ہم شریعت کو جب بیان کرتے ہیں تو دراصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ اگر وہ غلط ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرنا لازم آئے گا، گویا کہ ہم نے ایک غلط بات بولی اور یہ کہا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اور وہ لوگ جو سب سے بڑے عالم تھے، ان کا مزاج ایسا نہیں تھا، وہ شریعت کا مسئلہ بتانے سے بہت ڈرنے والے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ایک تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں اس کو جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابہ سے جن کی ملاقات ہو۔ تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 120 صحابہ سے ملا ہوں، انصاری صحابہ سے، جو صحابہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے سب ایسے تھے کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ دوسرے کی طرف شفٹ کرنا چاہتا، خود جواب دینے سے بچتا، خود فتویٰ دینے سے بچتا تھا۔ ہر صحابی فتویٰ دینے سے بچنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان سے سوال پوچھ لیتا تو یہ اس کی پوری کوشش کرتے کہ مجھے جواب دینا نہ پڑے، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی بات کہنی نہ پڑے، سامنے والا کوئی بول دے، کوئی اور اس مسئلے کو بتا دے، ہر آدمی دوسرے کے پاس بھیج دیتا۔ وہ لوگ اتنا ڈرنے والے تھے کہ وجہ یہ ہے کہ شریعت کو بیان کرنا بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بلا واسطہ ڈائریکٹ دین سیکھا ہے۔ ان سے زیادہ علم والا امت میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس دین سیکھا ہے، وہ اس امت کے سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے جواب نہ دینا پڑے، کوئی اور بندہ آ جائے وہ بتا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ما منہم یستفتى عن شیء الا ود ان اخاہ کفاہ الفتیا، کہ جب کسی صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، کوئی فتویٰ مانگا جاتا، شریعت کی کوئی بات پوچھی جاتی، تو ان کی تمنا یہ ہوتی کہ میرے علاوہ کوئی اور اس چیز کو بیان کر دے، مجھ سے زیادہ جاننے والا۔ ان میں سے ہر آدمی بچنے والا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں جواب دوں۔ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی نے کوئی سوال کیا تو ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری رائے سب سے پہلی مانی جائے، سب سے پہلے میں اس کا جواب دوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں لوگ صحابی ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ یہ دونوں لوگ یہ کہتے ہیں من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون، کہ جو شخص ایسا مزاج رکھتا ہو کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہے تو وہ دیوانہ ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ مجنون اور دیوانہ پاگل ہے۔ لہٰذا ایسے دیوانے کے پاس مسئلے پوچھنے مت جاؤ۔ حضرت شعبی اور حضرت حسن رحمہم اللہ، یہ لوگ بھی تابعین کے زمانے کے لوگ ہیں، شروع دور کے لوگ ہیں۔ ان دونوں حضرات نے یہ کہا، لوگوں کو جب دیکھا کہ لوگ ہر شخص تھوڑا سا دین حاصل کر کے، تھوڑا سی تعلیم حاصل کر کے مسئلہ بتا رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، مفتی بن جا رہا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہر ایسے مسئلے کا جواب فوراً دینے کی کوشش کرتے ہو کہ اگر ان میں سے ایک مسئلہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا تو وہ اس کے لیے تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیتے کہ بھائی یہ مسئلہ اتنا اہم آیا ہے، اس کے لیے آپ تمام حضرات کی رائے سامنے آئے، آپ تمام حضرات کے سامنے اس کے بارے میں غور کیا جائے، اور تم لوگوں کو ان میں سے ہر مسئلے کے بارے میں فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی طرح عطا ابن صائب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادرکت اقواما یسأل احدهم عن الشیء فیتکلم وهو یرعد، کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے صحابہ میں، ان میں سے جب کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ جواب دیتے ہوئے کانپنے لگتے تھے، ان پہ خوف طاری ہو جاتا، اللہ کی طرف سے مسئلہ بیان کرنے میں بہت ڈرتے تھے، بہت ڈر کے بیان کرتے تھے۔ اس لیے جب کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق سے پتہ نہ ہو، 100% کنفرم نہ ہو، اور وہ فیلڈ اس کی اسپیشل لائن نہ ہو، وہ دن رات پڑھنا لکھنا اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، شریعت کو پڑھنا، قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا اگر اس کا کام نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجسر الناس علی الفتیہ اقلهم علما، کہ جو آدمی جتنا جلدی
مسئلے سوالات کا جواب دینے والا ہے، جو آدمی سوال کا جواب دینے میں جتنا جری ہے، جتنا جرأت مند ہے، اتنے ہی زیادہ کم علم والا ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ بہت احتیاط سے جواب دے گا، جس چیز کے بارے میں شبہ ہوگا وہ فوراً جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ آپ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم کو جانتے ہیں، دنیا بھر میں ان کا فتوے کے زاویے سے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب مفتی اعظم تھے پڑوسی ملک کے، سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے بڑا دارالفتہ چلاتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تربیت کی کہ آسان سے آسان مسئلہ بھی جب کوئی پوچھتا تو کہتے پہلے کتاب دیکھو پھر بیان کرو، آسان سے مسائل جو عام مسلمانوں کو پتہ ہے، تاکہ کتاب دیکھنے کا، حوالہ دیکھنے کا اور تحقیق کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ تو شریعت کے بارے میں جب بھی کوئی بات ڈسکشن ہو، آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بات چل رہی ہو، جب بات شریعت کی آ جائے تو آپ وہاں پہ زبان بند کر لیں، کہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی، تب کوئی رائے رکھی جائے گی۔ اگر یہ مزاج عام ہو جائے تو بہت سے غلط فہمیاں دور ہو جائیں، جہالت دور ہو جائے، اور فرقہ بندی ختم ہو جائے، اور اختلافات آپس کے ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلط بیانی یہ اختلافات کو پیدا کرنے والی ہے، جہالت کو بڑھاوا دینے والی ہے، اور برکتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اس لیے ہر سوال کا ایک جواب ایسا ہے جو ہر سوال کے جواب میں دیا جا سکتا ہے، وہ ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتہ، آئی ڈونٹ نو۔ اس چیز کو اگر آپ لازم پکڑ لیں، اپنا معمول بنا لیں، تو پھر فتنے پیدا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب علم اترے گا، تب لوگوں کے دلوں میں صحیح دین پہنچے گا۔ زیادہ بولنے سے، شریعت کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنے سے توفیق اڑ جاتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ من حرص علی الفتیا وسابق الیہا وثابر علیہا، جو آدمی شریعت کے جوابات دینے کا بڑا شوقین ہے، وہ اس کا مزاج ہے کہ ہر شریعت کا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے، ہر سوال کا فوراً جواب دینا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی قل توفیقہ، اللہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علم سے اور اس کا علم کا نفع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ شریعت کی اہمیت ہم سب کے دل میں بیٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔